زمین پر موجود ایسا گڑھا جس میں پچھلے 50 سال سے حیران کن طور پر مسلسل آگ جل رہی ہے۔ ترکمانستان کے بنجر اور ویران سرائے قراقرم میں 350 افراد پر مشتمل ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس کے نواح میں ریت کے ٹیلوں کے درمیان 230 فٹ چوڑا اور 100 فٹ گہرا ایک گڑھا ہے جس میں سے مسلسل آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں۔ درجہ حرارت اتنا بلند ہے کہ کوئی قریب نہیں جا سکتا۔ برطانوی ذرائع کے مطابق گڑھے کا درجہ حرارت کم و بیش 1000 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ صحرا میں آگ کے جلنے کی آواز کسی شیر کی زوردار دھاڑ محسوس ہوتی ہے۔ گڑھا اس قدر روشن ہے کہ عام انسانی آنکھ دیکھنے سے قاصر ہے۔ مقامی افراد جو کئی دہائیوں اور نسلوں سے آباد ہیں ان کے مطابق یہ دوزخ کا دروازہ ہے اور یہ آگ کسی غیر مرئی قوت کے زیر اثر ہے جو کئی دہائیوں سے مسلسل جل رہی ہے۔ لیکن در حقیقت کئی راز جلتی ہوئی اس آگ میں پوشیدہ ہیں۔ کئی سوال ہیں جو انسانی ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں، جیسا کہ یہ گڑھا کیسے وجود میں آیا اور یہ آگ کیسے جل اٹھی؟ کیا یہ آگ واقعی کسی غیر مرئی قوت کے زیر اثر ہے یا کسی انسان نے لگائی ہے؟ اگر انسان نے لگائی ہے تو کیوں اور کس نے لگائی؟ آئیے ان تمام رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں تاکہ حقائق کھل کر ہمارے سامنے آ سکیں۔ یہ سال 1971 کی بات ہے جب ترکمانستان سوویت یونین کا حصہ تھا۔ پوری دنیا میں معاشی اور سائنسی حوالے سے سوویت یونین کا توتی بولتا تھا۔ اپنے مستقبل کی انرجی کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے پورے سوویت یونین میں نئے ذخائر تلاش کیے جا رہے تھے۔ ترکمانستان کے صحرائے قراقرم میں بھی مختلف سروے کیے گئے اور ماہرین ارضیات نے قراقرم کے صحرا میں دروزہ کے مقام پر گیس کے بہت بڑے ذخائر کی نشاندہی کی، جس کے بعد وہاں گیس کی تلاش کا آغاز کر دیا گیا۔ مختلف مقامات پر مشینیں جنہیں رگ کہتے ہیں نصب کی گئیں اور کام شروع ہوا۔ کچھ دنوں کے بعد دروزہ کے مقام پر ایک زوردار دھماکہ ہوا اور اس دھماکے کے ساتھ زمین نیچے دھنس گئی اور ایک 230 فٹ چوڑا اور 100 فٹ گہرا ایک گڑھا بن گیا۔ ماہرین نے گڑھے سے میتھن سمیت کئی مضر گیسز کے اخراج کی تصدیق کی۔ اس سے نمٹنے کے لیے یہ فیصلہ ہوا کہ یہاں آگ لگا دی جائے تاکہ یہ گیسز زیادہ نقصان دہ ثابت نہ ہوں۔ ماہرین کا دعویٰ تھا کہ چند دنوں کے بعد یہ آگ بجھ جائے گی اور ہم یہاں دوبارہ کام شروع کر سکیں گے۔ اس فیصلے کے بعد آگ لگا دی گئی، پھر اس کے بجھنے کا نہ ختم ہونے والا انتظار کا سلسلہ شروع ہوا۔ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں، مہینے سالوں میں اور سال دہائیوں میں بدل گئے، لیکن آگ کی شدت میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آئی۔ موسمیاتی تبدیلی سمیت مختلف طریقے بھی اس پر اثر انداز نہیں ہو سکے۔ پہلی مرتبہ 2010 میں ترکمانستان کے صدر نے حکومتی سطح پر حکم دیا کہ اس آگ کو ختم کیا جائے۔ ماہرین سر جوڑ کر بیٹھے لیکن کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے کہ آگ کیسے بجھائی جائے۔ 2022 میں ایک مرتبہ پھر صدارتی حکم نامہ جاری ہوا، لیکن تب بھی سائنسدان اس کے خاتمے کے کسی محفوظ طریقے تک نہیں پہنچ سکے۔ ان کے مطابق اس کے خاتمے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے ایٹمی دھماکہ۔ ایٹمی دھماکے سے آکسیجن ختم ہو جاتی ہے اور آگ بجھ جاتی ہے، لیکن دھماکے کے بعد تابکاری کے اثرات اس جلتی ہوئی آگ سے کہیں زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، سو ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ محققین کے مطابق اس مقام پر گیس کا دنیا کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے جو زیر زمین کئی بڑے ذخائر سے جڑا ہوا ہے، جس کے حجم کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ اس لیے وہ یہ بھی بتانے سے قاصر ہیں کہ یہ آگ کب بجھے گی۔ 2013 میں جارج کرونس، جو کہ دنیا بھر میں اپنے ایڈونچر کی وجہ سے مشہور ہیں، پہلی مرتبہ اس گڑھے کے اندر اترے اور اترنے سے پہلے وہ کافی عرصہ اس کی پریکٹس بھی کرتے رہے۔ سائنسدانوں کی معاونت حاصل کی اور حکومت کی اجازت کے بعد خاص رسی کے ذریعے حفاظتی لباس پہنے اس گڑھے میں اترے۔ اس پر ایک ڈاکومنٹری بھی بنائی گئی جو کہ بعد میں نیشنل جیوگرافک چینل پر نشر ہوئی۔ سہولیات کے فقدان اور خراب خارجی تعلقات کی وجہ سے اسے دیکھنے کے لیے بہت کم ٹورسٹ وہاں پہنچ پاتے ہیں۔